میں شاہد عبدالرزاق ڈیریا، صدر سورٹھیا مسلم گھانچی جماعت۔ میں پی آئی بی، آگرہ تاج، سولجر بازار، گلبرگ اور پیپلز کالونی، شاہ فیصل کالونی اور لیاری، کلری، آگرہ تاج، ان سب میں رہنے والے ہمارے سورٹھیا مسلم گھانچی جماعت کے بھائیوں کو اور میری بہنوں کو، میری ماؤں کو، میرے بزرگوں کو سلام پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ ابھی ایک واقعے کو لے کے کچھ انتشار سا پھیلا ہوا ہے، اور کچھ لوگ ایسا انتشار پھیلا رہے ہیں کہ جماعت میں بھی ایک مسئلہ ہوا ہے۔ جماعت نے ایک فیصلہ دیا ہے کہ 4 افراد کو 6 ماہ کے لیے ان کی رکنیت کو معطل کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے بھی جماعت نے فیصلے کیے ہیں۔ ہم لوگ جب سے آئے ہیں 2 سال 2.5 سال کا جو ہمارا عرصہ رہا ہے، اس میں بہت سارے فیصلے کیے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے جب ہم فیصلہ کرتے ہیں تو جس کے خلاف آتا ہے تو وہ ری ایکشن بھی دکھاتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ یہ جو تنازع تھا یہ 2 افراد کا تنازع تھا۔ یہ تھا آصف غفار ڈایتھر اور حبیب غفار شیکھڑا صاحب۔ ان دونوں کا جو تنازع ہوا تو اس پہ حبیب بھائی شیکھڑا نے جماعت میں آ کے اپلیکیشن دی، ایک درخواست جمع کرائی کہ بھائی یہ ہمارے ساتھ یہ تنازع ہوا ہے، اس نے میرے ساتھ فلاں یہ کام ہوا ہے، تو صدر صاحب آپ اس میں کچھ ایکشن لیں یا انصاف کریں ہمارے ساتھ۔ اب ایک چھوٹی سی چیز ہے کہ اگر کوئی جماعت میں درخواست دیتا ہے تو اس میں آپ بری ذمہ ہو جاتے ہیں۔ بری ذمہ اس طرح ہوتے ہیں کہ آپ اب ذمہ داری جماعت کی طرف چلی جاتی ہے کہ بھائی جماعت اس شخص کو بلائے اور اسے سوال پوچھے کہ بھائی آپ نے ایسا کیوں کیا۔ اور جب حبیب بھائی نے ہمیں درخواست دے دی تو ہمارا کام تھا کہ ہم نے کمیٹی کو، جو ہماری مصالحتی کمیٹی کو، اس کو فوراً آپشنل کرنا تھا اور ان سے پوچھنا تھا۔ پھر اس کے بعد ہم نے آصف غفار ڈایتھر کو بلوایا اپنے پاس۔ وہ ہمارے کمیٹی ممبر تھے، اور کمیٹی ممبر کا اس طرح جانا یا بات کرنا یہ مناسب نہیں تھا۔ تو ان کی بھی اپلیکیشن، انہوں نے ہمیں اپلیکیشن دی کہ بھائی میرے ساتھ یہ ہوا ہے۔ انہوں نے اپنا موقف دیا، کیونکہ حبیب بھائی نے کہا کہ بھائی یہ اس طرح ہوا۔ ظاہر سی بات ہے ہم دونوں کے موقف سن کے ہی بات کر سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد ہم نے ان سے استعفیٰ لے لیا، کیونکہ جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا تو وہ اس کمیٹی میں رہ کر کام کر نہیں سکتے تھے، اس لیے ہم نے ان سے استعفیٰ لے لیا۔ اب بات یہ ہے کہ جب ان سے بات ہوئی، جب فرسٹ پارٹی سے بات ہوئی ابھی بھائی سے کہ بھائی یہ جب ہماری کمیٹی اس پہ ایکٹیو ہوئی کہ بھائی 2 بھائی ہیں، کسی غلط فہمی کی وجہ سے، کسی وجہ سے ان میں آپس میں جھگڑا ہوا ہے یا واٹ ایور کوئی تنازع ہوا ہے، تو جماعت کا کام ہے کہ بھائی آپس میں ان دونوں کو ملوائیں۔ اور اس ملوانے کے سلسلے میں ہی ہم نے ایک کڑی بنائی، اور ہم نے حبیب بھائی سے، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے کمیٹی ممبر نے کانٹیکٹ کیا، اور انہوں نے ہی کہا کہ بھائی ٹھیک ہے ہم جماعت خانے آتے ہیں اور بیٹھ کے بات کر لیں گے، یہ مسئلہ حل کر لیتے ہیں۔ اس اثنا میں جب جماعت خانے ہم پہنچے اور آصف وہاں پہ پہنچے جماعت خانے میں، تو اچانک ہی کافی سارے لوگوں نے، مطلب یہ جو 4 افراد کے نام ہیں ان کے ساتھ اور درجن لوگ تھے، اور بھی لوگ تھے، انہوں نے اس پہ حملہ کر دیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر جب آپ نے جماعت میں ایک اپلیکیشن دی ہے، ایک درخواست دی ہے کہ بھائی ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے اور ہمارے ساتھ غلط ہوا ہے، آپ کے کمیٹی ممبر نے ہمارے ساتھ یہ کیا ہے، تو آپ کو جماعت کے فیصلے کا انتظار تو کرنا چاہیے تھا۔ جماعت تو اس پہ کام کر رہی تھی، اور یہ سیم ڈے میں ہوا ہے، جس دن آپ نے اپلیکیشن دی ہے اسی رات میں یہ سب کچھ ہوا ہے، اسی رات میں یہ سب کچھ ہوا ہے۔ اور جماعت کا ایک رول ہے، ایک ریگولیشن ہے کہ ہم اس کو بلاتے، آپ کے سامنے بٹھاتے، اور اس پہ جو بھی اس کی سزا بنتی ہم کرتے اس کے ساتھ، مگر آپ نے اتنا موقع ہی نہیں دیا۔ رات کو ہی، جس دن اپلیکیشن شام میں آئی اور رات میں ہی آپ نے اس طرح کیا، اور اس کے بعد جو جماعت خانے پہ دھاوا بولا آپ نے، جب جماعت خانے پہ دھاوا بولا اور آپ کے ساتھ جو لوگ تھے، اب ہمارے ساتھ ہمارے بزرگ کمیٹی کے ممبر، جو ہمارے کمیٹی ممبر اب 50 55 60 سال کی ایج، ان کی عمر، ان کی، وہ لڑ تو نہیں سکتے کسی سے۔ انہوں نے تو بیچ بچاؤ کرانا تھا۔ وہ بیچ میں آئے، انہوں نے کہا کہ بھائی آپ نہیں کریں گے جماعت کے لیے، آپ کیوں کر رہے ہیں اس طرح؟
جب ایک فیصلہ جماعت میں چل رہا ہے تو آپ کو جماعت خانے پہ اس طرح اٹیک نہیں کرنا چاہیے تھا. آپ کو اگر دیکھیں، اگر آصف سے آپ کا کوئی تنازع تھا تو آپ ان کے گھر جاتے. آپ جماعت میں اپلیکیشن کیوں دینے کے لیے آئے؟ آپ ان کے گھر جاتے، آپ ان سے جو بھی مسئلہ کرتے. یہ جتنے لوگ آپ جمع کر کے جماعت خانے لائے، آپ وہاں ان کے گھر پہ لے کے جاتے. آپ جماعت خانے کیوں لے کر آئے؟ اور جب آپ کو جماعت خانے لے کر آنا ہی تھا تو ہمارے پاس اپلیکیشن نہیں دینی تھی. بہرحال یہاں تک تو سمجھ میں آتا ہے کہ چلو جماعت خانے آئے. ایک فطری عمل تھا کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ بھائی ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس لیے ہم لوگ سب آئیں. مگر جب آپ کے دو فریقوں کا جھگڑا تھا تو پھر اس میں جماعت کو گالی دینے کا مقصد کیا بنتا ہے؟ ایک شخص اٹھ کے بولتا ہے کہ جماعت کی ماں کی ڈیش. ایک شخص اٹھ کے بولتا ہے کہ میں جماعت کو ڈیش پہ مارتا ہوں. ایک شخص اٹھ کے کہتا ہے کہ میں جماعت خانے پہ پیشاب کرتا ہوں. تو یہ کیسے الفاظ ہے؟ اگر کوئی بھی شخص ہے، آج ہم بیٹھے ہیں، کل کوئی اور بیٹھے گا اس سیٹ پہ آگے، کسی کا فیصلہ ہوگا، 20 25 50 لوگ ڈنڈے لے کے آئیں گے اور ڈنڈے کے زور پہ یہ اس طرح کی حرکت کریں گے اور اگلے دن آ کے بولیں گے کہ بھائی ہمیں معاف کر دیجئے. تو جماعت کیا کرے گی؟ ہم نے پھر بھی اتنی بڑی وائلیشن ہوئی ہے کہ بزرگوں کو دھکے ہوئے. میں بذات صدر میں الیکٹڈ صدر ہوں. مجھے کسی نے ایسے لا کے ہیلی کاپٹر سے اتار کے نہیں بٹھایا. مجھے گالیاں دی گئی، ماں بہنوں کی گالیاں مجھے دی گئی، میرے گریوان پہ ہاتھ ڈالے گئے. اس میں میرا کیا قصور تھا؟ مگر اس کے باوجود دیکھیں، میں اللہ کی رضا کے لیے میں معاف کرتا ہوں سب کو. مگر جو میری قوم کو گالی دے گا، جو میری جماعت کو گالی دے گا، تو اس کے لیے میں ایکشن لوں گا. اس کو میں نہیں چھوڑ سکتا ہوں. اور دوسری بات یہ کہ جب یہ سارا معاملہ ہوا اس کے بعد دو فریقوں کا مسئلہ تھا، تو بہرحال یہ مسئلہ اس وقت حل کر دیا گیا. اس وقت یہ مسئلہ حل ہو گیا، ان دونوں کو بٹھایا گیا، بزرگوں نے محنت کی، اور یہ ہمارے پاس اس کا صلح نامہ بھی موجود ہے. اور اس میں یہ واضح لکھا ہوا ہے کہ یہ جو دو لوگوں کا تنازع تھا اس صلح نامے میں وہ چیز کلیئر ہو گئی کہ ہاں بھائی یہ دو لوگوں کا تنازع تھا، آپس میں انہوں نے صلح صفائی کر دی، ایک دوسرے کو معاف کر دیا. یہ تو ایک کیس ہو گیا. مگر جو دوسرا کیس یہ ہے کہ جب آپ نے جماعت میں اپلیکیشن دی تھی تو آپ کو جماعت کے کام کا انتظار کرنا چاہیے تھا. ایک دن تو کرنا چاہیے تھا، یا رات کو کرنا چاہیے تھا، یا آپ کو بڑے ہونے کی حیثیت سے چھوٹوں کو سمجھانا چاہیے تھا کہ بھائی جماعت میں کیس چل رہا ہے، آپ لوگ کوئی وائلیشن نہیں کریں گے. مگر اس کی جگہ اتنا زبردست قسم کا وائلیشن ہوا کہ جماعت خانے پہ آپ نے دھاوا بول دیا. تو اس کے حوالے سے جب ان کی صلح صفائی ہو گئی اس کے بعد ہماری کمیٹی نے اس پہ ایک اجلاس بلایا کہ بھائی پہلے یہ مصالحتی کمیٹی والے اس کیس کو دیکھیں. مصالحتی کمیٹی والوں نے جب ہمارے بزرگوں کی آئین کی بک نکالی اور اس آئین کی بک میں آئین کی دفعہ نمبر 7 شق نمبر 6 اور صفحہ نمبر 7 میں یہ چیز واضح لکھی ہوئی ہے کہ جماعت کے مفاد اور عزت کو نقصان پہنچانے والے یا ایسا برتاؤ کرنے والے کو کسی بھی ممبر کمیٹی اپنی اکثریتی رائے سے اس ممبر کی رکنیت منسوخ کر سکتی ہے. دیکھیے یہ قانون میں نے نہیں بنائے، نہ میری کمیٹی نے، نہ سپریم کونسل نے بنائے. یہ قانون بنائے ہیں ہمارے بزرگوں نے. اگر آپ کہتے ہیں کہ بھائی یہ نہیں مانتے ہم لوگ کہ بزرگوں نے قانون بنائے تو اس دور کے حساب سے بنائے تھے، مگر نہیں، ان کی دور اندیشی تھی، انہوں نے کچھ سوچ کے یہ قانون بنائے تھے. تو ہمارے بزرگوں نے یہ قانون بنائے تھے. تو ہماری مصالحتی کمیٹی نے فوری طور پہ مجھے ریفر کیا کہ صدر صاحب یہ کمیٹی کا اجلاس بلایا جائے، ورکنگ کمیٹی کا. تو میں نے فوری طور پہ ورکنگ کمیٹی کا اجلاس بلایا، ان کے سامنے یہ ساری چیزیں رکھی گئی. تو اس دن بھی اکثریت رائے نے یہ فیصلہ دیا کہ بھائی ان کی رکنیت کو منسوخ کیا جائے. ہم نے بات یہاں تک نہیں روکی. اس کے بعد ہم نے بزرگوں کا اجلاس بلوایا پورے کراچی سے، انڈیویجولی نیوٹرل ہم نے بزرگ بلوائے، تقریباً 47-48 بزرگ بلوائے. ان میں بھی اکثریتی رائے نے یہ فیصلہ دیا کہ ان کی رکنیت کو منسوخ کیا جائے تاکہ آئندہ اس طرح کے عمل نہ ہو. ہم نے یہاں بھی بات نہیں روکی. پھر ہم نے ایک اور اجلاس بلایا ہاشم بھائی کی سربراہی میں، اور اس میں بھی شامل تھا. ہم نے ورکنگ کمیٹی اور سپریم کونسل کا اجلاس بلوایا. تو اس پہ بھی اکثریتی رائے سے یہی ہوا کہ ان کی 6 مہینے کے لیے ان کی رکنیت کو منسوخ کیا جائے. ہمارے دل میں ان کے لیے اس وقت بھی نرم گوشہ تھا، اس لیے ہم نے ان کو نوٹس بھیجا ایک، تاکہ وہ آئیں اور اپنا جواب داخل کرائیں. وہ ٹی سی ایس سے ہم نے نوٹس بھیجا، اس چیز کا انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. پھر ہم نے اس کو دوسرا نوٹس بھیجا. ہمارے دل میں اس وقت بھی نرم گوشہ تھا کہ یہ آئیں ہمیں بتائیں. ہم نے اس وقت تک پرچے نہیں بانٹے تھے تاکہ یہ اپنے جواب دیں کہ بھائی آپ کے بھائیوں نے یہ کیا تو کیوں کیا، اس میں جماعت کا کیا قصور تھا، جماعت کے ساتھ ایسا کیوں کیا گیا، بزرگوں کے ساتھ ایسا کیوں کیا گیا. تو انہوں نے اس کا ہمیں ایک
ہم ان کو بلا رہے تھے، الٹا انہوں نے ہم سے ایک سوال کر دیا. 3 چیزیں ہم سے انہوں نے پوچھی اور بعد میں انہوں نے لکھی بھی کہ بھائی ہم نے 3 چیزیں ہم نے پوچھی، وہ ہمیں دے نہیں رہے، منع کر رہے ہیں. وہ 3 چیزیں کوئی اتنی مشکل، کوئی الجبرا کا یا راکٹ سائنس کا سوال نہیں پوچھا تھا ہم سے. انہوں نے بہت آسان سی چیز پوچھی. انہوں نے کہا کہ بھائی یہ آپ نے ٹی سی ایس سے جو بھیجا ہے اس پہ اسٹیمپ نہیں تھی آپ کی. تو بھائی آج سے پہلے جو اتنے پچھلے وقت گزرے ہیں اس میں آج تک کس نے اسٹیمپ لگا کے دی ہے؟ آپ ہمیں پروف تو کریں کہ ایک اسٹیمپ لگا کے دیو کسی کو آپ نے. پہلی بات. دوسری بات، چلیں یہ مان لیتے ہیں آپ کی. دوسری بات، انہوں نے کہا کہ جو بھی آپ کے سپریم کونسل اور مینیجنگ کمیٹی کے ممبر ہیں ان کی ہمیں لسٹ دی جائے ان کے عہدوں کے ساتھ. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد انہوں نے ایک تیسرا سوال ہم سے کیا کہ ہمارا جو آصف کا اور حبیب بھائی کا جو معاہدہ ہوا صلح نامہ، تو اس میں اس کی ہمیں وہ بھی ہمیں دی جائے. بھائی ہم تو دینے کو تیار ہیں، آپ آئیں تو صحیح. ہم آپ کو لیٹر بھیج رہے ہیں، آپ کو نوٹس دے رہے ہیں کہ بھائی اپنی جواب داخل کرائیں آپ، مگر آپ آتے ہی نہیں ہیں. اس کے بعد ہم نے تیسرا بھیجا ان کو، تیسرا نوٹس بھیجا کہ بھائی اب آ جائیں آپ. تیسرے نوٹس میں بھی انہوں نے یہ ریسیو نہیں کیا اور یہ لکھ کے دے دیا کہ ہم نے جو چیزیں مانگی وہ دے دیں. بھائی ہم جماعت نے ان کو پنش کیا ہے، جماعت نے ان کو سزا دی ہے، ان کی رکنیت کو منسوخ کیا ہے اور آپ کو بلایا ہے کہ آپ جواب دیں ہمیں. وہ الٹا ہم سے سوال کر رہے ہیں کہ یہ چیزیں، ہم یہ چیزوں کو منع تھوڑی کریں. آپ آتے ہیں ہمارے پاس کہ بھائی آپ نے ہمیں بلایا تھا، یہ میرے بھائی ہیں، یہ اس طرح کا ہم نے یہ کیا ہے، اب ہم جواب دینے کے تیار. ہم بولتے ہیں بھائی یہ لیجیے آپ اپنی چیزیں، آپ نے جو چیزیں مانگی تھی. آپ ہمیں جواب دینے کی جگہ الٹے ہم سے چیزیں مانگ رہے ہیں آپ. تو بہرحال اتنا کچھ ہونے کے باوجود پھر ہم نے پرچے بانٹے. اس کے بعد ایک عجیب سا ریئیکشن بھی آیا آپ لوگوں کی طرف سے. انہوں نے ایک واٹس ایپ چلایا، اس میں لکھا کہ کمیٹی کے سپریم کونسل اور ورکنگ کمیٹی کے میں انہوں نے عجلت میں فیصلہ کیا اور نااہل لوگوں نے عجلت میں فیصلہ کیا. تو بھائی ہمارے ساتھ سپریم کونسل میں وہ بزرگ ہیں جو لیڈر تھے، جو میں کہتا ہوں کہ جنہوں نے جماعت کو شروع سے کے ساتھ جماعت کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں. اور جو ہمارے جو بزرگوں کی کمیٹی بلائی گئی تھی پورے کراچی سے، تو وہ بھی لیجنڈ ہیں سارے. تو اس میں آپ ان کو سمجھو، وہ بھی آپ نے ان کو بھی نااہل کہہ دیا. اچھا، آپ ہمیں نااہل کہتے ہیں. ہم نے جو 2-2.5 سال میں کام کیے نا، وہ پچھلے الحمدللہ 50-55 سال میں یہ کام نہیں ہوئے. اور ہمیں کہا گیا کہ آپ نااہل ہیں. ہم نے وہ فیصلے کیے ہیں جو اتنے سال سے التوا کا شکار تھے. ہم نے 15 دن 20 دن مہینے کے اندر وہ فیصلے کیے. تو میں نہیں چاہ رہا تھا کہ اس طرح کا ویڈیو پیغام چلانا چاہوں، مگر مجھے لوگوں کو آگاہی دینی پڑی ہے کیونکہ لوگ تذبذب کا شکار ہے کہ یہ ہوا کیا ہے. کہیں یہ چیز اڑ رہی ہے، غریب امیر کا مسئلہ چل رہا ہے، کہیں کچھ مسئلہ چل رہا ہے، کہیں کچھ مسئلہ چل رہا ہے. تو بھائی جماعت اگر فیصلہ کرتی ہے تو حقائق کے اوپر، اور جماعت فیصلہ کرتی ہے ثبوتوں کے اوپر، اور جماعت فیصلہ کرتی ہے سچائی کے اوپر. ہماری کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے. ہم نے یہ فیصلہ اسی بات پہ کیا ہے. اور یہ نوٹس دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ آئیے اپنی صفائی میں کچھ تو بولیں. آپ آئی نہیں ہمارے پاس اور الٹا ہم سے بول رہے ہیں کہ یہ چیزیں ہمیں دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. ہمارے پاس تو ساری چیزیں رکھی ہوئی ہیں. آپ آگے جواب تو داخل کراتے ہیں اپنا. آپ آگے یہ تو بولتے ہیں کہ بھائی ہم نے کیا کیا تھا، آپ نے ہمیں یہ پوچھا ہے، آپ نے ہمیں سزا دی ہے، یہ میں اپنے بھائی کو لے کر آیا ہوں، اور انہوں نے جو گالی دی یا نہیں دی، جو بھی دی آپ بولیں نا اس کے آگے اگینسٹ میں کیا بولتے ہیں. آپ الٹا جماعت سے سوال کر رہے ہیں کہ ہمیں یہ چیزیں دیں. ہمیں دینے میں کوئی مذائقہ نہیں تھا. بہرحال یہ ساری باتیں تھیں. اور ابھی پوری ایک تشویش پائی جا رہی ہے لوگوں میں کہ بھائی کیا تھا کیا نہیں تھا، اس طرح کی باتیں بھی آ رہی ہیں. تو بھائی میں نے یہ ساری باتیں تفصیلاً آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی. اور جو ہم نے کام کیا وہ آئین کی حد میں رہ کے کیا ہے، آئین کے ساتھ کیا ہوا ہے. اور اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اجلت میں کیا ہے تو ایسی کوئی بات نہیں. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ بھائی یہ یک طرفہ فیصلہ ہے تو ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے. سارے بزرگوں کا ہمارے پاس سگنیچر ہوئے فارم رکھے ہوئے ہیں. جو بزرگ وہاں موجود تھے، اگر کسی کو دیکھنا ہے تو آئے ہمارے پاس سے دیکھ لیں کہ ہمارے پاس جتنے بزرگ بیٹھے ہوئے تھے ان کے سائن تھے اس فیصلے کے اوپر. اور ہماری کمیٹی نے فیصلہ کیا. تو آپ کو ایسا لگتا ہے یا کسی کو ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے جو ہے کوئی ذاتی شاخسانہ تھا، ذاتی رنجش تھی، تو کیا جو پورے کراچی سے ہم نے جو بزرگ بلوائے تھے تو کیا ان کی بھی کوئی ذاتی رنجش تھی کیا؟ تو اس پہ یہ فیصلہ ہوا ہے. اور اس فیصلے پہ رہ کے اگر کوئی وائلیشن کرتا ہے، اگر چوک چوراہوں پہ اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں جماعت کے 2 ٹکڑے ہو جائیں گے، 2 ٹکڑے کر دیں گے، تو بھائی خدا را ایسی باتیں نہیں کریں. جماعت کے انشاءاللہ کوئی 2 ٹکڑے نہیں کر سکتا. یہ ہمارے بزرگوں کی جماعت ہے. اور جو آئین
اور جو قانون میرے بزرگوں نے بنائے میں جب تک موجود ہوں میں اس پہ ڈٹا رہوں گا اور میں اس سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. دوسری بات یہ کہ کافی لمبی بات ہو گئی, مجھے بتانا ضروری تھا. اور اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال جواب ہو تو جماعت خانے آ سکتا ہے. ہم بیٹھے ہیں اسی لیے بیٹھے ہیں, اور ہم نے جو بھی فیصلے آج تک کیے ہیں بڑی سوچ سمجھ کے اور بڑے بزرگوں سے مشورے کر کے ہم نے یہ قدم اٹھاتے ہیں. ہم اپنی مرضی سے کوئی بھی ایسا فیصلہ نہیں لیتے, حالانکہ ہمارا صدارتی نظام ہے. ہم اپنی مرضی سے فیصلے لے سکتے ہیں, مگر اس کے باوجود ہم جو بھی فیصلہ لیتے ہیں کمیٹی ممبران بزرگوں کے مشورے سے اور فیکٹ اور حقائق کو رکھ کے یہ فیصلہ دیتے ہیں. اس لیے میری تمام لوگوں سے اپیل ہے, پورے سورٹھیا مسلم گھانسی جماعت کی اپیل سے, ایسی کوئی بھی سازش یا ایسی کوئی بھی بات جس میں جماعت کے خلاف بات ہو, اس میں برائے مہربانی اس میں آپ اس پہ کان نہیں دھریں. اگر کسی کو ہم سے کچھ پوچھنا ہے تو جماعت خانے ہم بیٹھے ہوئے, ہم ان کو ایک چیز بتانے کو تیار ہیں. میرے کو جو کہنا تھا میں نے کہہ دیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.